الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے۔ یقین جانو اے محمد، ہم نے تمہیں بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، اسی لیے اپنے پالنے والے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرو، قربانی کرو۔ یقین جانو تم سے دشمنی رکھنے والے ہی ہیں وہ لوگ جن کی دم کٹی ہوئی ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر الحمدللہ شروع ہو رہی ہے، چند ہی صورتیں باقی ہے اور الحمدللہ اما پارہ ختم ہو جائے گا۔ 3 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر اور اس کے الفاظ 14 ہیں، 14 حروف اس صورت کے اندر ہیں 42۔ پالنے والے کا فضل ہے کہ ہر حرف کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ 10 اجر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی، لیکن اس کو پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کے کھاتے کے اندر 420 اجر آ جاتے ہیں۔ پھر اخلاص کی بات ہوتی ہے، جس کا جیسا اخلاص اللہ اتنا اجر اس کو دیتا ہے۔ جس طرح ہر صورت کا ایک پس منظر ہے، اسی طرح سورہ کوثر کا بھی ایک پس منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد دنیا کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو تھی، لیکن نرینہ اولاد دنیا کے اندر باقی نہیں رہی۔ ایک وقت ہوا اور اس وقت کے بعد بچپن ہی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا۔ اب آدمی کو معلوم ہے کہ ایک نر اولاد اور نرینہ اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جو چیز مادہ اولاد کے اندر نہیں پائی جاتی وہ چیز ایک نرینہ اولاد کے اندر ہوتی ہے۔ باپ کا سہارا ہوتا ہے، وہ دھندے کے اندر باپ کی مدد کرتا ہے، وہ باپ کا انتقال ہو جاوے تو اس کا نام آگے بڑھانے والا مرد ہوتا ہے، نرینہ اولاد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کوئی نرینہ اولاد بچپنے کے بعد باقی نہیں رہی، اس وجہ سے دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے نا، وہ حضور کی مذاق اڑاتے تھے، جس میں سے خاص کر کے عاص ابن وائل لعنت اللہ علیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا تھا۔ یعنی سورہ کوثر کی جو آخری آیت اور آخری حرف ہے نا ابتر، وہ کہتا تھا کہ اے نبی تو ابتر ہے، یعنی تیری دم کٹی ہوئی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ تیری تو کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں، اور نرینہ اولاد ہی تو باپ کا سہارا ہوتی ہے۔ تو کیا کام کرے گا دنیا میں؟ تو کچھ کام کا نہیں، بلکہ جب تو مر جائے گا تو تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا، تیرا نام
کیری کرنے والا اور تیرا نام اٹھانے والا بھی دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا. تو ابھی چند سالوں کا کھیل ہے. جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرے ساتھ اور تیرے بدن کے ساتھ تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا, تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو ابتر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نبی ابتر, تم محمد کو ابتر کہتے. ان شانئک ھو الابتر, اے نبی تجھ سے یہ دشمنی رکھنے والے لوگ یہ ابتر, دم ان کی کٹی ہوئی ہے. اگرچہ ہیں ان کی اولاد بہت زیادہ, اگرچہ یہ فخر کرتے ہیں اپنی اولاد پر, لیکن ان کا تذکرہ آگے چلنے والا نہیں. تذکرہ تو اے محمد تمہارا ہی چلنے والا ہے. پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ بلند ہوا. ایک رسالے کے اندر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اذان کے اندر اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو. انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بھی ایک منٹ اذان کی آواز سے خالی نہیں ہوتی. انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بھی ایک منٹ اذان سے خالی نہیں ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک ہر لمحہ, ہر منٹ اور ہر گنتی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ محمد ابتر نہیں, اے محمد تمہارے دشمن ابتر. ان کا تذکرہ چلنے والا نہیں. اللہ کا نام لیا جاتا ہے خطبے کے اندر, عید کے خطبے کے اندر, عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر, عید الفطر کے خطبے کے اندر. اللہ کا نام لیا جاتا ہے اذان میں, اللہ کا نام لیا جاتا ہے تشہد میں, اللہ کا نام لیا جاتا ہے اقامت میں, اللہ کا نام لیا جاتا ہے جن تمام چیزوں میں, ان تمام چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ایک نبی اگر کسی کے تذکرے کو ہم نے بلند کیا تو تیرا ہے وہ تذکرہ جس کو ہم نے خوب اونچا کیا. لہٰذا تمہارا نام باقی نہیں رہے گا, تمہارے نرینہ اولاد کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے اس میں تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا نام تو خوب چلنے والے ہیں. تمہارے دشمن تو ان کا نام کسی کو معلوم نہیں. ابھی میں نے عاص ابن وائل کا نام لیا. میرے عزیزو, یہاں مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں, میں نے نام لیا, تم نے پہلی مرتبہ نام سنا, ورنہ تمہیں یہ معلوم تھا بھی نہیں کہ عاص ابن وائل کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ان کے دشمنوں کا نام یاد آتا ہے, وہ بھی اچھائی کے ساتھ نہیں برائی کے ساتھ یاد ہوتا ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو آج کے زمانے میں اگر کسی بھی کوئی شخصیت ہو جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چلتا آ رہا ہے, 1400 سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تمہیں بالکل بھی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں. جب دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ رہے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ابتر نہیں ہو, تمہارے دشمن ابتر ہیں. گویا پس منظر سورہ کوثر کا ہمیں سمجھ میں آ گیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کی ان چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہمیں اب ان کا پس منظر آتا ہے. اب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ مضمون یاد آئے گا کہ سورہ کوثر کا کیا مضمون تھا, سورہ ماعون کا کیا مضمون تھا, سورہ قریش کا کیا مضمون تھا, سورہ فیل ہاتھی والوں کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا. یہ سب تذکرہ جب ہمارے دلوں کے اندر آئے گا تو یہ دھیرے دھیرے علم آ رہا ہے اور علم سے ہمارا روشن دل ہوگا اور جس کے ذریعے سے ہماری نمازوں کے اندر بھی جان آئے گی. خیر, یہ سورت مکی ہے جیسے کہ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی ذرا اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یعنی مکہ کے اندر نازل ہے. یہی زیادہ صحیح قول ہے اور یہی جمہور لوگوں کا قول ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ یہ سورت مکی نہیں بلکہ مدینی ہے, یعنی مدینے کے اندر نازل ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نہیں اور وہ پیدا ہوئے تھے مدینے کے اندر تو تب دشمنان اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ابتر کہا تھا. تو جب حضرت ابراہیم کی پیدائشی مدینے کے اندر ہوئی اور ان کا انتقال ہی مدینے کے اندر ہوا اور انہی پر
मजाक बनाते हुए दुश्मनाने इस्लाम ने हुजूर को अबतर कहा, मालूम हुआ ये सूरत मदनी है। लेकिन इसका जवाब ये दिया जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी सूरतें और कुरान का बहुत सा हिस्सा ऐसा होता था जो 2 मरतबा नाजिल होता था, यानी 1 मरतबा नाजिल होता ने फिर दूसरी मरतबा भी अल्लाह ताला की तरफ से वो नाजिल होता। कुरान का बहुत सा हिस्सा ऐसा है। तो हम ये कहेंगे कि ये सूरत दरअसल तो मक्का में नाजिल हुई, फिर जब हज़रत इब्राहीम का इंतकाल मदीने के अंदर हुआ और यही सूरत हाल पेश हुई कि लोग हुजूर को अबतर कह रहे हैं, तो दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह कौसर नाज़िल हुई। इसके अंदर ये बात है कि ए नबी तुम मायूस मत हो, औलाद अगरचे नरीना हमने तुमसे छीन ली और इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया का सबसे आखिरी नबी बनाया। सबसे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी नबूवत के बाद कोई भी आदमी नबी बनने वाला नहीं। लिहाजा अगर कोई आदमी ये भी कहता हो कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ प्रोफेट हूँ, तो ये सब झूठी बकवास है सब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे। अब अगर हुजूर की कोई औलाद होती तो चूँकि नबी की औलाद भी नबी हुआ करती है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं, उनकी औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनकी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनकी औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो नबी की औलाद नबी हुआ करती है। चूँकि अल्लाह को हुजूर पर नबूवत का सिलसिला रोकना था, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नरीना औलाद बाकी नहीं रही। अब कोई ये कह सकता है कि औलाद बाकी रहती और उसको नबूवत न मिलती, तो ये भी एक बात होती ना, औलाद को मारना क्यों ज़रूरी हुआ। तो एक बात ये कही जा सकती है कि देखो अगर हुजूर की कोई औलाद होती तो लोग बिदअतें करते। हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में उनकी औलाद को इतना बढ़ चढ़ कर रुतबा दिया जाए कि दीन के अंदर तहरीफ हो, दीन के अंदर बिदअतें हो। जैसे कि देखो मुहर्रम के महीने में हज़रत हसन हुसैन के नाम पर कितना सब होता है। तो ये तो नवासों की बात थी, अगर औलाद होती तो कितना सब होता। इसलिए मुफस्सिरीन में एक वजह ये लिखी है कि इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद को छीन दिया। खैर ये सब तो वजह उलमा ने बयान की है, क्या हकीकी वजह है अल्लाहु आलम, अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है। हमारा इल्म महदूद है, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें बयान करते हैं, लेकिन हमारे इल्म की एक इंतहा है। जहाँ पर हमारे इल्म की इंतहा होती है, अल्लाह की इब्तिदा वहाँ से होती है। अल्लाह ही बहुत ज़्यादा उमूर और अल्लाह ही ज़्यादा दुरुस्त बात को जानते हैं। अब यहाँ पर यह बात कही गई कि ए नबी तुम घबराते क्यों हो, तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारा हाथ कौन पकड़ेगा, बुढ़ापे के अंदर तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, तुम इस सिलसिले में क्यों घबराते हो। हमने तो तुम्हें कौसर दिया है। कौसर ये कसरत से है। कसरत कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी भलाई को, यानी अल्लाह ये फरमाते हैं कि हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा भलाई दी है। देखो जन्नत में तुम्हारा मकाम कैसा है, देखो हमने तुम्हें नबी बनाया, देखो हमने तुम्हें कुरान दिया, सबसे अच्छी शरीयत इस्लाम हमने तुम्हें दी, हमने बहुत ज़्यादा भलाइयों से तुमको नवाजा, और एक भलाई जो हमने तुम्हें नवाजी वो है नहरे कौसर। अब कौसर नाम का जो पानी है वो 2 तरह का है। एक नहरे कौसर जो जन्नत में है, फिर उसी नहर से 2 परनाले निकलते हैं, एक परनाला सोने का, एक परनाला चांदी का, और बाहर निकलकर जो हशर का मैदान है ना, वहाँ पर जाकर ये पानी नहर का पहुँचाते हैं। जहाँ पर ये पानी हशर के मैदान के अंदर जमा होता है ना, वो है हौज़े कौसर। बात समझ में आई। तो कौसर का पानी ये 2 तरह का है, एक नहरे कौसर जो जन्नत में है, फिर उस जन्नत की नहर से 2 परनाले निकलते हैं, एक सोने का एक चांदी का, और वो निकलते हैं बाहर हशर के मैदान की तरफ। कल क़यामत के दिन जब सब लोग मरकर वापस जिंदा होंगे, सब प्यासे होंगे, सूरज 1 मील की दूरी के फासले पर होगा, तो सब लोग जमा होंगे हौज़े कौसर के पास। ये हौज़े कौसर वो जगह होगी जहाँ पर नहरे कौसर का पानी आता हो, तो वहाँ से लोग पिएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पिलाएंगे। तो ये भी ए नबी हमने तुम्हें दिया, तो फिर तुम इन लोगों की बातों की तरफ तवज्जो मत दो। और ये पानी कैसा आलीशान पानी, मेरे अजीज़ों रिवायतों के अंदर आता है, मुस्नद अहमद के अंदर है कि हौज़े कौसर जो है वो चकूर है, यानी स्क्वायर की शेप के अंदर है, और उसके जितने भी जानिब हैं सब बराबर है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک جانب سے دوسرے جانب کی طرف اگر کسی کو جانا ہو نا، اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت طے ہوگی نا، تبھی آدمی اس جانب کو دیکھ سکے گا۔ محدثین کہتے ہیں یہ تو بس مثال دینے کے لیے ہے، ورنہ کثرت کی حقیقی مقدار کیا ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ تو کثرت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے اور دیکھا کہ یہ نہر کوثر ہے اور اس کے دونوں جانب میں موتیوں کے کبے بنے ہوئے۔ اب کتنی عالیشان نہر کہ دونوں جانب کبے، وہ بھی موتی کے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ نہر ہے جو اللہ آپ کو دے گا سورہ کوثر میں، جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے، یہ ہے وہ نہر۔ اے محمد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نہر کے اندر کی جو مٹی ہے نا، وہ حقیقت میں مٹی ہے ہی نہیں بلکہ وہ مشک ہے۔ اب وہ نہر جس کی مٹی مشک ہو، وہ نہر کا پانی خود کیسا ہوگا آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ پانی برف سے زیادہ سفید اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آدمی روزے رکھتا ہے، عصر کے وقت اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیوں۔ میرے عزیزو، قیامت کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ یہ جو دنیا کی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، یہ تو سورج 9,33,00,000 میل دور ہے اور ہم یہ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل پر ہوگا نا، تب نہر کوثر کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تب ہم یہ کہیں گے کہ کاش کچھ اعمال کر لیے ہوتے جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم یہ پانی پی سکتے۔ لیکن اگر ہم نے اسی مہینے کی ناقدری کی تو پھر وہی جو میں نے کل کہا، ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو 1,00,000 روپے لیتا ہے نے پھر اس کو صحیح استعمال میں لانے کے بجائے کاپری کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ہماری مثال اسی طرح ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی قدر کی میرے عزیزوں۔ ایک یہودی تھا، یہودی مطلب یہ اسلام والا بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان کے اندر دوپہر کے وقت میں کھلم کھلا کوئی چیز کھا رہا ہے۔ سب کے سامنے اس نے اپنے بیٹے کی تنبیہ کی اور اس کے بیٹے کو ضرب لگائی اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا اس مہینے کے اندر روزہ ہوتا ہے تو سب کے سامنے کھاتا ہے۔ اسی ہفتے کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ شہر کے عالم نے اس آدمی کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ہے۔ اب یہ تو بالکل مناسب بات نہیں۔ وہ آدمی سوال کرتا ہے کہ یہودی جنت میں کس طرح؟ اس نے کہا ارے یہودی تھا، اب مسلمان ہوں۔ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت دے دی۔ میرے عزیزو، کوئی آدمی کافر، یہودی تو کتنا مذموم، کتنا بدبخت آدمی یہودی، لیکن یہ آدمی بھی رمضان کی قدر کرتا ہے، اپنے بیٹے پر ایک معمولی ضرب لگاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو جنت ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں، آخری 10 دنوں کی قدر کریں تو ہمیں کیا اللہ نہیں دے گا۔ تو کوثر کے پانی کی بات چل رہی تھی کہ یہ پانی اتنا سفید کہ دودھ سے زیادہ سفید، ٹھنڈا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا مشک سے زیادہ بھی میٹھا ہوگا یہ پانی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ آئیں گے دوڑتے ہوئے کہ اے نبی ہمیں پانی پلائیے، ہمیں پانی پلائیے اے نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فقط میری امت کو پلاؤں گا، ابراہیم کی امت جاؤ یہاں سے، موسیٰ کی امت جاؤ یہاں سے، عیسیٰ کی امت جاؤ یہاں سے، دیگر تمام امتوں کو میں ہٹاؤں گا اور فقط میری امت کو اجازت ہوگی یہاں پر آ کر پینے کی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو کتنی اچھی بات ہے کہ یہ VIP پاس گویا ہمیں دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں مل گیا، لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پہچانو گے کس طرح؟ کوثر کی نہر پر ہمیں پہچانو گے کس طرح؟ حضور نے کہا اے میرے صحابہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ تم وضو کرتے ہو، وضو کے اثر کی وجہ سے تمہارے چہرے، تمہارے ہاتھ پاؤں سب روشن ہوں گے۔ میں دیکھ لوں گا کہ جس کے ہاتھ پاؤں روشن نہیں وہ آدمی وضو کرتا نہیں تھا، یہ میری امت سے نہیں، اور جس آدمی کے ہاتھ پاؤں روشن ہے وہ وضو کرنے والی میری امت ہے، اس کو میں اجازت دوں گا۔ معلوم ہوا وضو بھی کثرت سے، وضو پر وضو ہو، ہاں پانی کا ضیاع نہ ہو، لیکن آدمی جب بھی نماز کا وقت آوے تب وضو کر لے، وضو ہے پھر اگرچہ لیکن پھر بھی وضو کرے، یہ آدمی کے لیے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے اور اس سے ہمارے اعضاء کل قیامت کے دن روشن ہوں۔ مسند
عمر ابن عبد العزیز کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میرے ہوش پر وارد ہونے والے اور میرے ہوش پر حاضری دینے والے جن کو پلایا جائے گا وہ ہوں گے مہاجرین فقراء۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون ہوں گے یہ مہاجرین و فقراء؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بال دنیا کے اندر پرا گندہ رہتے تھے، بال بکھرے ہوئے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے تھکن کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے مرجھائے ہوئے رہتے تھے۔ یہ وہ بندے ہیں میرے کہ جن کے لیے کوئی بادشاہ اپنا دروازہ کھولتا نہیں تھا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ان کے نکاح کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو لوگوں کا حق بالکل 100% ادا کر لیتے تھے، اور یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جب ان کا حق وصول کرنے کی باری آتی، جب کوئی حق ان کو وصول کرنا ہوتا دوسرے سے تو پورا حق کبھی بھی وصول نہیں کرتے، کچھ حق وصول کرتے، بہت سا حصہ معاف کر دیتے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو سب سے پہلے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی۔ تو اللہ نے حضور کو تسلی دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ اے نبی آپ کی کوئی اولاد نہیں، فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اسی لیے تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو ابن عباس کی جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد 5 وقت کی فرض نماز ہوتی ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ یہاں پر مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یعنی اس نماز کو بھی اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اور قربانی کرو، یعنی عید کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کرتے تھے پھر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہم پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں۔ حضور پہلے یہ کرتے تھے کہ پہلے قربانی کر لیتے تھے، پھر نہاتے تھے، پھر صاف ہوتے تھے اور پھر عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ نے تنبیہ فرمایا کہ ایسا مت کرو، فصلی نماز پہلے پڑھو، ونہر قربانی بعد میں کرو۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور ونہر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اب دیکھو جو علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر یہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے احناف لوگ یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب، قربانی کرنا بھی واجب۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے ان کے خلاف دلیل قرآن کے اندر ہی سے ہمیں ملتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی دشمن تمہارے پیچھے پڑ جاوے نا، دشمن تمہیں بہت زیادہ شر کے اندر مبتلا کرتا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کہ آدمی نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ کیونکہ دیکھو یہاں پر عاص ابن وائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا تھا، حضور کو خوب پریشان کرتا تھا۔ تو دیکھو حضور نے کیا حکم دیا، یعنی اللہ نے حضور کو کیا حکم دیا؟ یہ کہ اے حضور تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ معلوم ہوا اگر کوئی دشمن ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بالکل اس کا شر ہمیں پہنچاتا ہی رہتا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے وہ دشمن ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا اور ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ یقیناً تمہارے دشمن ہی دم کٹے ہوئے ہیں، یعنی وہی ہے وہ لوگ جن کا نشان اب باقی رہنے والا نہیں ہے۔ محمد تمہارا ہی زمانہ ہے، زمانہ تمہارا ہی رہے گا اور تمہارا ہی نام ایسا ہے جو آگے چلنے والا ہے، تم ان کے بارے میں فکر مت کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو مختصر تذکرہ اولاد کے بارے میں بھی کر لوں، کیونکہ کم سے کم ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون اولاد ہے۔ تو آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، ایلڈسٹ ڈاٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے حضرت زینب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا 25 سال کی عمر میں، 5 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص ابن ربیع سے جو ان کا خالہ زاد بھائی ہے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کرنے جا رہی تھی یہ کہ راستے کے اندر مشرکین مل گئے، انہوں نے چونکہ حضور کی بیٹی ہیں وہ اس سے خوب پریشان کیا۔ میرے عزیزو وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لیکن دیکھو کتنی سخت آزمائش، ان کے ہودج پر حملہ کرتے،
برچھا مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہودج سے گرتی ہے اور پتھر سے ٹکراتی ہے. حاملہ ہوتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ درد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی پوری عمر جو باقی رہتی ہے نا اس میں یہ بیمار رہتی ہے، حتیٰ کہ بیماری کے اندر ہی پوری زندگی گزاری اور سن ہجری 8 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ کا نمبر آتا ہے. حضرت زینب کی پیدائش ہوئی نکاح کے 5 سال بعد، حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی نکاح کے 8 سال بعد. یعنی حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھی. یہ بھی حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی. ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا. ابو لہب بالکل ناراض ہو گیا کہ تو محمد کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اگر تو اس کے ساتھ شادی کرے گا نہیں اس کو اپنے نکاح کے اندر رکھے گا تو جان لینا کہ تیرا باپ تیرے لیے مر گیا. تو یہ باپ کی دھمکی سنی اس نے اور پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی. تو پھر حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا اور حضرت عثمان کے ساتھ کافی اچھی زندگی انہوں نے گزاری. پھر بیمار ہو گئی ہے اور سن ہجری 3 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نمبر آتا ہے. سب سے پہلے حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم. ان کا نکاح بھی ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ سے ہوا. اب ابو لہب نے چونکہ دھمکی دی تھی دونوں بیٹوں کو کہ اگر اس کی لڑکی تم نے اپنے نکاح کے اندر رکھی تو سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے مر گیا. تو اس وجہ سے اپنے باپ کے دباؤ کے اندر آ کر یہ دونوں طلاق انہوں نے دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور حضور کو خوب تکلیف بھی پہنچائی گئی. تو خیر ابو لہب کے طلاق دینے سے حضرت ام کلثوم عتیبہ کے نکاح سے باہر آ گئی اور پھر ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا. اب کوئی آدمی یہ مسئلہ پوچھے کہ ایک ساتھ ایک ہی نکاح کے اندر 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ تو قرآن کی رو سے حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو ہوا یہ کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے حضرت رقیہ کے بعد ہوا. یعنی رقیہ کا انتقال چونکہ سن ہجری 3 کے اندر ہو گیا تو حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا نا تو حضور نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا. یہ حضرت عثمان کی سعادت کی بات ہے کہ ایک کیا دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے نکاح کے اندر لے لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی نا اے عثمان میں ایک کے بعد ایک تیرے نکاح کے اندر دیتا. یہ تو حضرت عثمان کی شان ہے. پھر ان کا انتقال سن ہجری 9 کے اندر ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یعنی ایک وہ ہستی جو 2 نور کا مالک ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نور ہے تو 2 نور چونکہ ان کے نکاح کے اندر آئی اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ 3 اولاد کا تذکرہ ہوا. آخری اولاد سب سے چہیتی اولاد تو ہم سبھی جانتے ہیں حضرت فاطمہ جو حضرت حسنین کی والدہ ہیں. یہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی. یعنی حضور نبی ہوئے 40 سال کی عمر میں نے تو 41 سال کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو یہ حضرت فاطمہ پیدا ہوئی اور پھر حضور کی بہت خدمت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعائیں لی. یہ تو جو مادہ اولادیں تھیں ان کا تذکرہ ہے. نر اولاد جن کا انتقال ہو گیا وہ 3 ہے. نمبر 1 حضرت قاسم، 2 سال کی عمر ان کی ہو گئی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ حضرت خدیجہ. نمبر 2 پر حضرت عبداللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 41 سال کے تھے یعنی نبوت کے 1 سال بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے ان کو ابتر کہہ رہے تھے کیونکہ بچپن ہی میں سب کا انتقال ہوا. اور ایک ہیں پھر حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے. ماریا قبطیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی تو ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. ان کا انتقال بھی بچپن ہی کے اندر ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تکلیفیں گزری کہ ایک کے بعد ایک نر اولاد پیدا ہو رہا ہے اور آنکھوں سے اس طرح اوجھل ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا، جب حضرت ابراہیم جان بحق ہو گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، خوب رو رہے تھے. حضرت صحابہ جو وہاں پر موجود تھے وہ کہہ رہے کہ اے نبی آپ روتے ہو، آپ تو یہ کہتے ہو کہ صبر کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نرم دل کی بات ہوتی ہے. بھائی میرا لڑکا میرے سامنے سے گزر گیا ہے تو مجھے افسوس تو ہوگا نہیں اس کا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد تھی. اور پھر ایک کو لیے کہ حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ بھی اولادیں ہیں. تو اس میں لیکن راجح کو لیے کہ طیب طاہر یہ لقب ہے حضرت عبداللہ کے.
یہ کچھ الگ اولاد نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں طیب بھی الگ اولاد، طاہر بھی الگ اولاد، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طیب طاہر دونوں ایک ہی اولاد، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں طیب طاہر یہ حضرت عبداللہ کے لقب ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مختصر طور پر پھر سے ایک مرتبہ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ۔ لڑکوں پر آ جاتے ہیں، نمبر 1 حضرت قاسم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم حضرت زینب سے بھی بڑے تھے، یعنی حضور کی سب سے پہلی اولاد حضرت قاسم۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ، اور نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ طیب طاہر تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بے شک مولا کریم تیری نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ اے اللہ ہم نے خوب تیری نافرمانیاں کی ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، مولا کریم اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، اے اللہ مغفرت کا عشرہ گزر گیا۔ اے اللہ ہم سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوا جس سے ہم تیری مغفرت کے حقدار بن سکیں، ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے ہم تیری رحمت کے حقدار بن سکیں۔ مبارک مہینہ تھا، کتنا اچھا مہینہ تھا۔ یہودی مولا کریم اپنے بیٹے کو ضرب لگاتا تھا، قدر کرتا تھا، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس مہینے کی قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر۔ اے اللہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، آج سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو گیا۔ اے اللہ کیا خبر ہو سکتی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ اے اللہ تاک رات ہے، اے اللہ اس میں تو ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کتنی تکلیفیں ہماری برداشت کرتے، اے اللہ ہم ہمارے والدین کو خوب تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بھی تکلیف ہم سے ہو گئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ ہمارے والدین کو خوب اجر عطا فرما، اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، ان پر رحم فرما مولا کریم، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ اے اللہ ان کو خوب خوش رکھ۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے ہمیں نواز، دنیا اور آخرت کے غم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت سے ہمیں نواز، ذلت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت تندرستی سے نواز مولا کریم۔ اے اللہ لاٹھی وغیرہ کے بغیر ہم چل سکیں ایسی صورتحال پیدا فرما دے۔ اے اللہ کمزوری بیماری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت
فرما. اے اللہ دولت ہمارے قدموں کے اندر رکھ دے, اتنی دولت دے کہ مولا کریم گن کر بھی تھک جاوے. مولا کریم اے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والے بندوں میں سے بنا, لینے والے بندوں میں سے نہ بنا. مولا کریم تجھ ہی سے ہم لیں ایسی صورتحال پیدا فرما. خوب مولا کریم دولت رزق سے ہمیں نواز, حرام کمائے حرام نوشی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس عشرے کی قدر کی ہے. اے اللہ اس عشرے کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے اندر منتقل فرما دے. آپ کے طرز حیات سے ہمیں محبت نصیب فرما. اے اللہ کل محشر کے دن ہولناکیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر میں سے جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا رہے ہوں کہیں ہم بھی ان میں سے ہو. اے اللہ ایسی رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھتکار دے, اور مولا کریم ہم اس طرح ذلیل ہوں سب کے سامنے, ایسی ذلت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. کوثر کے جام کو ہمارے لیے نصیب فرما. اے اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا کوثر کا جام کل مولا کریم ہمیں نصیب فرمانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام ہمیں نصیب فرمانا. قیامت اور آخرت کی ہولناکیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما. جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نواز. اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو قبول کرنا, تفسیر کو قبول کرنا. اے اللہ میں معلوم ہے مولا کریم ہمیں کہ اے اللہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں ہم سے, بولنے کے اندر کیا کچھ بول دیا ہوگا. اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی. اے اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے, عافیت کے ساتھ اس کی اصلاح فرما دے. اور اے اللہ خصوصاً اس تفسیر کے سنانے کا جو عمل ہے اس کو خوب قبول فرما. خوب مولا کریم اس کو فروغ عطا فرما. قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے. قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. روزوں کو مولا کریم قبول فرما. تراویح کو قبول فرما. معصوم بچے آتے ہیں مولا کریم قرآن سناتے ہیں. اے اللہ ان کے سنانے کو قبول فرمانا. اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمانا. اور اے اللہ جو بھی عمل ہم سے ہوا ہے اس کے ذریعے سے تو ہم سے راضی ہو جا. مولا کریم راضی ہو جا. یہی تو دن ہے, یہی تو راتیں ہیں مولا کریم جس میں ہمیں تجھے راضی کرنا ہے. اے اللہ اس میں تو ہم سے ناراض مت ہو. ہماری بدبختیوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہم سے ناراض مت ہونا. اے اللہ خوب راضی ہو جا, خوب راضی ہو جا, خوب راضی ہو جا. اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اور اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما, شر کے فیصلے مت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.